پریز دی لارڈ، میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. ہاں جی، ایفیشین چیپٹر 4 ورس خدا کے کلام میں سے ہاللیلویا پڑھیں گے ہم. چیپٹر 4 ورس 13 کو خدا کے کلام میں سے میں پڑھوں گا. خدا کا کلام کہتا ہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلی والی آیت کہتی ہے تاکہ مقدس لوگ کیا بنے، کامل بنے اور خدمت گزاری کے کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. ہاللیلویا. ہم سب کا اکٹھا ہونا، خدا کی حضوری میں ایک ہونا ہے، ایک ایمان میں اکٹھا ہونا ہے، ایک روح میں اکٹھا ہونا ہے، تاکہ مسیح کا بدن کیا پائے، ترقی پائے. اگر آپ یہاں پر اپنے بدن کی فکر کے لیے آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ فیلوشپ جو ہے یہ باڈی آف کرائسٹ کی گروتھ کے لیے ہے. اگر آپ گروتھ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے باڈی آف کرائسٹ گرو کر رہی ہے. اگر آپ رکے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام جو سپرد کیا گیا ہے وہ آپ اس طور سے نہیں کر پا رہے اور وہ ایریا کمزور ہے. لہذا آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، جب تک سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان، ہاللیلویا، ہم نے کیا سیکھا، ایمان میں نہ ایک ہو جائیں، اس کی پہچان میں نہ ایک ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا، تو انسان کامل نہیں بن سکتا اور نہ اس مسیح کے قد کے اندازہ تک آپ پہنچ سکتے ہیں. مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنے کے لیے you need to figure it out where you are standing in God. خداوند میں آپ کہاں پر کھڑے ہیں، خداوند میں آپ کیا کر رہے ہیں، خداوند میں آپ کس طور سے چل رہے ہیں، یہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر جاننے کی ضرورت ہے، یہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر پہچاننے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند کا جلال گلوریفائی ہو آپ کی زندگی کے اندر، تاکہ خداوند نظر ہے آپ کی زندگی کے اندر، تاکہ خداوند کی قدرت، خدا کا جلال، خدا کا زور، خدا کا مسا، خدا کا پیار، خدا کا ترس، خدا کی رحمت اور خدا کا ترس ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو. میری یہ دل سے دعا ہے کہ مسیح کے بدن کی افزائش آپ کے وسیلہ سے، ایز اے باڈی آف کرائسٹ، ٹوگیدرنیس کے وسیلہ سے، مسیح میں ایک ہونے کے وسیلہ سے آپ کو ہر طرح کے چیلنجز کے سامنا کرنے کی مدد فرمائے گی. ہاللیلویا. جب بھی آپ کمزور ہوں گے، you know the people are praying after you. ہاللیلویا. میں اپنی منسٹری میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں that we all are praying for each other. میں ایک ایک کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. آپ سبوں کے لیے میں نام بنام لے کر خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے آپ سب کو ایک دوسرے کی برکت کے لیے بلایا ہے. ہم میں سے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. We all has been given a same measurement of spirit. ہر ایک کو خدا نے اسی روح سے پلایا ہے، اسی ایمان سے پلایا ہے. ہاں، آپ اپنی روحانی گروتھ میں محسوس کر سکتے ہوں گے، لیکن آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے خدمت گزاری کے کام کو کرنے کے لیے، مسیح کے بدن کی ترقی میں کامل بننے کے لیے، اس کے کام کو آگے تک لے کر جانے کے لیے، مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنے کے لیے we need to work together more and more in our life. تاکہ جہاں پر بھی جس بھی کلیسیا میں آپ خدمت کر رہے ہیں you can feel the prayers people are doing after you. جو آپ کے پیچھے دعائیں ہو رہی ہیں، جو آپ کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، جو خادم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جو خادم رکنوں میں آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کر سکتے ہیں. This is because the godly people are standing with me. ہم میں سے ہر ایک کو مسیح میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر روز میل ملاپ کرتے ہوئے
خدا کے کلام اور خدا کی قدرت کے اندر بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سب خداوند اپنے خدا کی اس گہری قدرت کے وسیلہ سے یسوع مسیح ناصری کے نام میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو، آپ کی گھرانہ کو برکت دے، آمین۔ ڈیلی اسکائپ میٹنگ میں پاسٹر سہیل کو ویلکم کہتے ہیں کہ وہ خدا ان کے زندہ پاک کلام کو خدا ان کے لوگوں تک پہنچائیں۔ جی پاسٹر پریز دی لارڈ، مسیح یسوع کے زندگی بخش قدوس نام میں میں خدا کا خادم آپ سب کو فائر آف گاڈ منسٹریز کی ڈیلی اسکائپ میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خدا ان کی سلامتی آپ سبوں پر ہو، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ خدا ان کی قدرت ہمارے درمیان موجود ہے، اور بے شک کسی خدا کے نام کو بیان کرتے ہوئے، خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانتے ہوئے ہم ہمیشہ خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں اور اپنی صلاح کے لیے خدا کے کلام کی رہنمائی کو لیتے ہیں۔ اور میں چھوٹا سا خادم، بائبل مقدس کا طالب علم، آپ کے سامنے خدا کے کلام کو آج ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کو ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہر پل ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور ہم نے پرستش کے وسیلہ سے یقیناً بڑی برکت کو حاصل کیا ہے۔ اور جب جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو، خدا کے کلام کی سچائیوں کو خدا کی حضوری میں ہم یاد کرتے ہیں، تو خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اسی بات کو ہم خدا کی حضوری میں ہر روز آ کر بیان کرتے ہیں، ہر روز آ کر سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور خداوند میں آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے آج جس بات کے تعلق سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وی آل نیڈ ایچ ادر۔ کیا ہے جی؟ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ گاسپل آف جان چیپٹر 17 ورس 21 کو خدا کے کلام میں سے میں پڑھوں گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، آمین۔ ہم خدا کے کلام میں سے آج جس طور سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سیکھیں گے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہر روز ہم ایماندار ہوتے ہوئے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم پرے ان یونٹی میں آتے ہیں، ہم خدا کے کلام کی قدرت میں ہم ایک ایمان ہوتے ہیں، ہم ایک روح ہوتے ہیں، اور ہم کلام ہو کر خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرتے ہیں۔ the reason why، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے، یہ دعا خداوند یسوع مسیح نے کی۔ خداوند یسوع مسیح کیا دعا کر رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو مجھ میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس بات کی ٹیسٹیفیکیشن کر رہے ہیں، اس بات کی خداوند یسوع مسیح یقین دہانی کروا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور مجھے اور آپ کو اس دور میں بھی خدا کی قدرت اور خدا کا جلال اور خدا کا کلام اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس بات کو کہتے ہیں اپنے باپ سے مخاطب ہو کے کہ باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں۔ یعنی کہ ایک ایسی ریلیشن شپ کے تعلق سے ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جب تک خدا بیٹے میں نہیں تھا، یا جب تک خدا یسوع مسیح باپ میں نہیں تھے، تو کوئی بھی کام وہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ they were working in the plan of salvation۔ وہ دونوں ایک پلان کے مطابق انسان کی بنی نوع انسان کی زندگی کو نجات دلانے کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ اور یہ بات خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ذریعے میں جا کر یہ بات کہتے ہیں کہ میں یہ بات چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم میں ہو۔ وہ بھی کون؟ یعنی کہ میں اور آپ۔
یسوع مسیح کی یہ دعا ہے باپ سے کہ ہم سب ایماندار ایک ہوں تاکہ دنیا ایمان لائے. یہ بڑی گہری بات ہے. اس بات کو سمجھنے کی بڑی اہم ضرورت ہے. جب تک ہم ایماندار بلیورز کرسچنز ایک نہیں ہوں گے، ایک ایمان میں نہیں ہوں گے، ہم دوسروں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے کلام کے بارے میں، یا جس نے ہمیں بلایا اپنے پاس، جس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے بھیجنے والے کو ظاہر نہیں کرتے. بھیجنے والے کو ہم ظاہر کب کرتے ہیں؟ جب ہم بھیجنے والے کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم بھیجنے والے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، نہ کہ ہم اچھے وقت میں ہی اچھے ایماندار ہونے کا کردار دوسروں کو ظاہر کریں، کہ اگر کسی پہ کوئی اچھا وقت آ رہا ہے تو ہم بڑی اس کی کریں گے کہ واہ جی واہ بڑی بات ہے، اس کی خوشی میں شریک ہوں گے. لیکن جب کوئی برا وقت کسی پر آ جاتا ہے تو ہم ایمانداروں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ بات ظاہر کرنی ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے اس طرح سے لوگوں کو چھوڑ دیا؟ کیا خداوند یسوع مسیح کا رویہ اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ یا کیا خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے؟ میرے بہن اور بھائیوں، خداوند کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ہمیں اس وقت بھی وہی ایمان کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی کے اندر نظر آتا ہے. دوسرے لفظوں میں، اگر میرے پر کوئی کمزوریاں پریشانی آئی ہے یا میں کمزوری کی حالت میں ہوں، تو میرے ایمان کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کے ایمان کی بھی ضرورت ہے. آپ کا ایمان کیا ہے؟ کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، مت گھبرا، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے. مضبوط ہو، حوصلہ کر، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوندوں کا خدا تیرے ساتھ ہے. اور یہ ایمان جب میرے ایمان کے ساتھ ملے گا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں لفٹ اپ ہو جاؤں گا. میں کمزوری کی حالت میں نہیں رہوں گا، میں لاچاری کی حالت میں نہیں رہوں گا. اسی سبب سے مجھے اور آپ کو خدا نے اسی لیے بلایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رکھنوں میں کھڑے ہوں، تاکہ together we can face anything. Together we can face many things. Hallelujah. ہم کسی بھی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ہر حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم جیت سکتے ہیں. ہاللیلویا. آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے لیے ایمان کے لیے مضبوطی کا باعث بنتے ہیں. مجھے یا آپ کو کس لیول کا ایمان دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. آئے خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 34 آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. گاسپل آف جان چیپٹر 3 ورس 34 کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. اور یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے، کیونکہ جیسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا. کیا ہے جی؟ جسے خدا نے بھیجا ہے وہ خدا کی باتیں کرتا ہے. وہ کسی کو روح ناپ کے نہیں دیتا، بلکہ اس نے ایک ایمان سے مجھے اور آپ کو بھی پلایا ہے. اس نے ایک ہی روح سے مجھے اور آپ کو بھی بھرا ہے. ہاللیلویا. جب بھی کہیں پر کسی بہن یا بھائی کو دعا کی ضرورت ہے، وہ کمزور ہے، پریشان ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس وہ ہولی اسپرٹ ہے. یہ وہی ہولی اسپرٹ ہے یسوع مسیح کو بھی گائیڈ کرتا تھا، جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، جو یسوع مسیح کے اندر رہتا تھا. اور روح کی تحریک سے مجھے اور آپ کو بھی خدا نے اتنا ہی پاورفل کیا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں جاتا ہوں تاکہ تمہیں اپنا اختیار دیے ہوئے جاتا ہوں. God have given us the authority to rule over all the power of enemies. اس کی ساری قوت پر میں نے اور آپ نے غالب آنا ہے.
ہر طرح کی بری روحوں پر، ہر طرح کے ابلیسی منصوبوں پر، ہر طرح کی تاریکی کی قبضوں پر، ہر طرح کے تاریکی کے منصوبوں پر، ہر طرح کی بیماریوں پر، انکلوڈنگ کے شیطان پر بھی مجھے اور آپ کو غلبہ دلانے کے لیے خدا نے قوت عطا کر دی ہوئی ہے۔ اور وہ غلبہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ ادا کر کے تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھ کے اس نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ لہٰذا میں نے اور آپ نے نامایوسی کی حالت میں اپنی زندگی نہیں گزارنی، کمزوری کی حالت میں زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہم نے اپنے ایماندار بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کے لیے ان سے درخواست کرنی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے وہی دستے دعا بلند کر سکیں، تاکہ ہر ایک ایماندار جو ہے خداوند میں مضبوط بنے۔ ہر روز اکٹھا ہونا، ہر روز مل کر خدا کا کلام سیکھنا، ہر روز خدا کے کلام میں آ کر خدا کی قدرت کو محسوس کرنا، میرے بہن اور بھائیو، this is not the ordinary job. This is a special privilege that the Lord have given us. خدا نے مجھے اور آپ کو یہ خاص و خاص پریویلیج دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ I am privileged that we are serving the Lord. میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم خدا کی ذریعے میں آ کر ہر روز سرنگو ہو کر اپنے لبوں کو خدا کے لیے کھولتے ہیں، اپنے لبوں کو خدا کی ستائش کے لیے کھولتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے مل کر دستے دعا بلند کرتے ہیں، اور خدا کا جلال خدا یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ As a body of Christ, we have been given a same measure of faith. We have given a same measure of spirit and a same measure of faith. لیکن ہر ایک ایماندار کی زندگی کے اندر خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، یسوع مسیح دیکھتا ہے۔ اس زمین پر خدا نے لوگوں کے اندر خدا یسوع مسیح نے دیکھا تو بتایا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے، اور کسی کو کہا کہ کم اعتقاد۔ You know why? Because they were not into that spirit, into that faith that has been given to them. آج ہم نے دیکھنا ہے، ہم ہر روز خدا کی ذریعے میں آ کر بھی کیا ہمارے پاس سیم اسپرٹ آف میجر ہے؟ کیا ہمارے پاس وہی ایمان کی میجرمنٹ ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنا ہی ایمان ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنا ہی روح ہے؟ Why we give opportunity to everyone. اس فیلوشپ میں اپرچونٹی کیوں دی جاتی ہے سب کو، تاکہ سب انٹرسیڈ کریں، سب گیت گائیں، سب دعا کریں، سب کلام سنائیں، کیونکہ we believe that we have the same faith given to each and every one of us. Hallelujah. کیونکہ وہی خدا ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک ہی روح سے پلایا ہے، اور ایک ہی ایمان کے وسیلہ سے اس نے مجھے اور آپ کو ایک ہی کر لیا ہے ایز اے باڈی آف کرائسٹ۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئی پریز گاڈ فار the things he have done in my life. پریز گاڈ۔ آئے خدا ہم کے کلام میں سے بک آف رومنس اس کا چیپٹر 12 دیکھیں گے، رومیوس کا 12واں باپ اور اس کی پہلی 3 آیات کو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر خدا کا بندہ ایک بڑی التماس کرتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب ہم مسیح کے بدن میں شریک ہیں، ہم اس کے ایمان میں شریک ہیں، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم اس کے روح میں شریک ہیں، تو پھر ہر روز ہم جب پرے ان یونٹی کرتے ہیں تو ہماری زندگی کو کس طور سے خداوند میں پیوستہ ہو کر اس جوائننگ کو کیا کرنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلا باپ 12واں باپ اور اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں۔ یعنی کہ بڑی سادہ سی بات ہے
اور بڑی خاص بات ہے کہ خدا کے بدن میں جب میں اور آپ شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدن کوئی عام بدن نہیں ہے، یہ بدن اس قربانی کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں پیش کیا جب گیا ہے، تو یہ بدن جو ہے اس کو پاک اور زندہ کیا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ بدن ہمیشہ ایسا آنا چاہیے خدا کی حضوری میں جو کہ زندہ ہے، جو کہ پاک ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو کہ پوتر ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو کہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے، جو ہر طرح کی بدی سے پاک ہے۔ ہاللیلویہ۔ when we come together as a body of Christ، یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہر روز جب لے کر آنا ہے، پرے ان یونٹی کرنی ہے، تو ہماری سوچیں پاک، ہمارے خیالات پاک، ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی، ہمارے بدن کے اندر پاکیزگی، ہماری روح کے اندر خدا کی قدرت اور خدا کا جلال زندہ ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کو مردہ لوگ پسند نہیں ہے، کیونکہ نہ میرا اور آپ کا خدا مردہ ہے، نہ وہ مردوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ اس کی زمینی خدمت میں دیکھیں کہ یسوع مسیح کی خدمت میں یسوع مسیح نے ایک بھی جنازہ نہیں پڑھوایا، ایک بھی میموریل سروس نہیں کی، بلکہ وہ جس بھی میموریل سروس میں گیا وہاں پر وہ مردوں کو زندہ کرتے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت صرف میرے یسوع میں۔ ہاللیلویہ۔ اسی سبب سے اگر آپ کی زندگی مردگی کی حالت میں ہے، اگر مردہ سی ہے، تو جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے، ٹوگیدرنیس میں آئیں گے، پرین یونٹی کریں گے، تو آپ خدا کی حضوری میں زندہ اور پاک کیے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہمارا خدا زندہ قربانیوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہی بات خدا کے کلام میں لکھی آگے، اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ خدا کو زندہ اور پاک قربانیاں پسندیدہ ہیں، آپ جس بھی حالت میں ہو، لیکن آپ کی حالت زندگی جو ہے اس کے اندر مردگی نہیں ہونی چاہیے، مردہ سی حالت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ زندہ خدا کے لوگوں کی طرح آپ کی پاکیزگی خدا کو پسند آئے۔ لکھا ہے کہ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ ہر روز اکٹھے ہونا، ایک ایمان میں ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنا، جہاں پر کوئی ایک بھائی یا بہن کمزور ہے وہاں پر ہم نے دوسرے کو لفٹ اپ کرنا ہے، جہاں پر کوئی کمزور ہے ہم نے ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنا ہے، تاکہ لوگ کیا ہوں، خدا کو پسندیدہ آ جائے۔ اور یہی ہماری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کی ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ زندہ اور پاکیزگی خدا کے سامنے آپ نے ظاہر کرنی ہے، اور یہی آپ کی عبادت گنی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ پہلا کام ہر روز جب ہم آتے ہیں تو ہم نے زندہ اور پاک قربانیاں خدا کی حضوری میں گزارنی ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اس جہان کے ہم شکل نہیں بنیں گے، بلکہ آپ خدا کے کلام کے ہم شکل بنیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آپ میں سے خدا کا کلام نظر آئے گا، آپ کی زبان پر سے خدا کے کلام کی باتیں ہوں گی، آپ کے دل کے اندر سے خدا کے لیے، خدا کے پیار کرنے والے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے برکت نکلے گی۔ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے لوگوں کو برکت دینے کے لیے، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے شفایت کرنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ لوگوں کے تو ہاتھ اٹھتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، بدی کرنے کے لیے، ہر طرح کی برائی کرنے کے لیے، لیکن آپ کے ہاتھ اٹھیں گے لوگوں کو، قبیلوں کو، گھرانوں کو برکت دینے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے لب کھلیں گے خدا کی ستائش کرنے کے لیے، آپ کی آنکھیں خدا کو دیکھیں گی، آپ خدا کے پسندیدہ لوگ کہلائے جائیں گے، کیونکہ آپ اس جہاں کے ہم شکل نہیں بن رہے، بلکہ آپ خدا کے جلال اور خدا کی نیک کامل مرضی کو تجربے سے معلوم کریں گے۔ کب؟ جب آپ خدا کی حضوری میں آ کر ایک روح ایک جان ہو کر اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں گے۔
میں اس توفیق کی وجہ سے مجھ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں، جیسا سمجھتے ہو اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اسی ایمان میں جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے اپنے آپ کو ہم نے ویسا ہی سمجھنا ہے۔ دیکھیں، ہم نے خدا کے کلام کے مطابق اس ایمان کو اپنی لائف کے اندر قبول کیا ہے، اور ہم نے اسی کلام کو ظاہر کرنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، بلکہ ایز اے باڈی آف کرائسٹ ہمارا اسٹیٹس میجرمنٹ کا کیا ہونا چاہیے؟ فلنس آف کرائسٹ۔ گلوری ٹو گاڈ۔ ہماری لائف کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ فلنس آف کرائسٹ۔ خداوند یسوع مسیح کی وہ کامل قدرت ہمیں بھی کاملیت تک لے کر جائے۔ کاملیت کا مطلب فلنس ان کرائسٹ ہے۔ یسوع مسیح ہی کامل بنا، اور یسوع مسیح ہی میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ وہ مجھے اور آپ کو کامل کر سکے۔ ہم اس ایمان میں خدا کے ذریعے میں خدا کے کلام اور خدا کی قدرت میں تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہم ہر روز ہر ایک سٹیپ اپنے دن کا وننس کے ساتھ گزاریں گے۔ وننس مطلب خدا کے ساتھ گزاریں گے۔ اسٹارٹ یور ڈے میکنگ یور ڈیلی ایفرٹ ٹو میک یور سیلف اویلیبل۔ ہم ہمیشہ سب سے پہلے صبح اٹھ کے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کی لسٹ بناتے ہیں تاکہ ہم ان لسٹ کو فالو کریں۔ ہماری ہر روز کی لسٹ کے اندر سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز کون سی ہونی چاہیے؟ کہ وی نیڈ ٹو کم انٹو اے وننس ان کرائسٹ۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ آئیں افسیوس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ Ephesians chapter 4 verse 13 کو دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔